صدیوں پرانی بات ہے کہ دمشق کے ویران علاقے میں ایک بستی آباد تھی۔ اس بستی میں جب کوئی شخص 60 سال کی عمر کو پہنچتا تو لوگ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اور اسے ایک اندھیری کھائی میں پھینک آتے۔ اس رسم کی وجہ یہ بتائی جاتی کہ بوڑھے اب کھیتوں میں کام کے قابل نہیں رہتے، ان کے جسم میں طاقت باقی نہیں ہوتی اور وہ صرف دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ سخت اور بے رحم روایت نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ گاؤں والے دل سے کتنا ہی دکھ محسوس گاؤں ظاہری طور پر پرسکون نظر آتا۔ دن میں دھوپ کی کرنیں کھیتوں پر بکھرتی، عورتیں صحن میں بیٹھ کر چاول کوٹتی، بچے گلیوں میں کھیلتے اور شام ڈھلتے ہی گھروں کے دروازوں پر چراغ جلائے جاتے۔ مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک نامعلوم خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ خوف کہ اگر خاندان میں کوئی 60 سال کا ہو جائے تو اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ سادہ مزاج، محنتی اور صبر والا۔ اس نے اپنی پوری جوانی کھیتوں کی مٹی میں پسینہ بہا کر گزاری تھی۔ لوگ اس کی عزت کرتے کیونکہ وہ نیک دل اور دوسروں کا بھلا چاہنے والا تھا، مگر وقت کی گردش نے اسے بھی اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ہر انسان کو آخرکار آنا پڑتا۔ اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ حاکم کو خبر ہوئی، فوراً حکم جاری ہوا۔ احمد اب 60 سال کا ہو گیا ہے، لہٰذا اسے رسم کے مطابق پہاڑوں کی گھاٹی میں پھینک دیا جائے۔ یہ خبر جیسے ہی گاؤں میں پھیلی، لوگ خاموش ہو گئے۔ کچھ نے افسوس کیا، کچھ کی آنکھیں بھر آئی، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ رسم کے خلاف بول سکے۔ احمد کا بیٹا جس کا نام عمر تھا یہ خبر سن کر تڑپ اٹھا۔ دل کٹنے لگا۔ وہ جوان تو تھا مگر دل میں محبت اور وفاداری کی ایسی آگ تھی جو بجھنے والی نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حاکم کے حکم کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ جو حکم کے خلاف جاتا اس کے خاندان کو سزا دی جاتی، مگر دل یہ بھی گوارا نہ کرتا کہ اپنے باپ کو موت کے حوالے کر دے۔ عمر نے فیصلہ کر لیا۔ وہ باپ کو کاندھوں پر بٹھا کر پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ راستہ لمبا اور دشوار تھا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ، پتھریلی زمین، ہوا کی ٹھنڈی لہریں اور بلندیوں پر لپٹے بادل سب مل کر راستے کو مزید سنسان اور بھیانک بنا رہے تھے۔ عمر کا ہر قدم دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا، آنکھیں نم، دل زخمی، مگر وہ مجبور تھا۔ عمر کے قدم بوجھل تھے۔ وہ سوچ رہا تھا یہ کیسا ظالمانہ دستور ہے؟ کیا بڑھاپا جرم ہے؟ کیا وہ ہاتھ جو بچپن میں اسے اٹھاتے تھے آج سزا کے مستحق ہے؟ احمد نے بیٹے کے دل کی حالت بھانپ لی۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے کے لیے یہ آسان نہیں۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، بیٹا غم نہ کرو، یہ دنیا کا دستور ہے اور دستور کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تم نے اپنی محبت اور خدمت سے میرا بڑھاپا سنوار دیا، اب میرا وقت آ گیا ہے تو دل چھوٹا نہ کرو۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بولا، ابا میں آپ کو اس اندھیری گھاٹی میں کیسے چھوڑاؤں؟ آپ نے مجھے زندگی دی، مجھے پالا، تعلیم دی، بھوک برداشت کی، مگر مجھے کبھی بھوکا نہ سلایا، اور آج میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے لال، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، مگر سنو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں مشکلیں آئیں گی، لوگ تمہیں آزمائیں گے، ایسے وقت میں صبر اور عقل کو اپنا ہتھیار بنانا۔ عمر نے باپ کو مضبوطی سے پکڑا اور چلتا رہا، مگر ہر قدم کے ساتھ دل کی چینخیں بڑھتی گئی۔ پہاڑ کی چوٹی قریب آتی جا رہی تھی۔ راستے میں وہ کئی پرانے درختوں کے نیچے سے گزرے جن پر گاؤں کے بزرگوں کے نشان تراشے تھے۔ عمر نے سوچا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اسی رسم کے مطابق یہاں چھوڑ دیا گیا۔ کیا ان کے بیٹوں نے بھی ان کے لیے ایسے ہی آنسو بہائے ہوں گے؟ ہوا تیز ہو گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، پرندے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے، بس عمر کے قدموں کی چاپ اور احمد کی مدھم سانسیں سنائی دے رہی تھی۔
آخر کار وہ اس مقام پر پہنچا جہاں گاؤں والے اپنے بزرگوں کو چھوڑتے تھے۔ ایک گہری اندھیری کھائی تھی، اتنی گہری کہ نیچے جھانک کر بھی کچھ نظر نہ آتا۔ وہاں پہنچ کر عمر کے قدم رک گئے۔ دل اور دماغ کی جنگ شروع ہو گئی۔ دماغ کہہ رہا تھا رسم پوری کرو ورنہ حاکم کا غضب تمہیں اور تمہارے خاندان کو تباہ کر دے گا، مگر دل چینک رہا تھا نہیں، اپنے باپ کو یوں نہ چھوڑو، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے۔ عمر لڑکھڑاتے ہونٹوں سے بولا، ابا میں آپ کو اس کھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے جو ہو جائے، میں آپ کو واپس لے جاؤں گا، اگر حاکم سزا دیتا ہے تو میں سہ لوں گا، مگر آپ کو تنہا مرنے نہیں دوں گا۔ احمد نے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا بیٹا سچائی اور محبت کا راستہ اختیار کر چکا ہے۔ عمر نے باپ کو کاندھوں سے اتار کر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ دونوں کچھ لمحوں کے لیے خاموش بیٹھے رہے۔ ہوا میں سناٹا تھا، صرف جھینگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عمر آنسو پونچھتے ہوئے بولا، ابا میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اگر میں یہاں آپ کو اکیلا چھوڑ آیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ احمد مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند کی ہلکی روشنی چٹانوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ نرم لہجوں میں بولا، بیٹا اگر تم مجھے واپس لے جاؤ گے تو گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا، پھر حاکم ہمیں سخت سزا دے گا، سوچ لو یہ فیصلہ آسان نہیں ہے۔ عمر نے جواب دیا، ابا سزا کا خوف مجھے ڈرا نہیں سکتا، مگر آپ کو کھونا میرے لیے ناقابل برداشت ہے، آپ کے بغیر میرا گھر ویران ہو جائے گا۔ احمد نے کمزور ہتھیلی بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دی، میرا بچہ یاد رکھنا، کبھی کبھی زندگی میں محبت انسان کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ بڑے سے بڑا خوف بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے، مگر احتیاط ضروری ہے، اگر میرا زندہ ہونا راز بن جائے تو شاید ہم بچ جائیں۔ عمر کے دل کو حوصلہ ملا، وہ بولا، ابا میں آپ کو گھر لے جاؤں گا، کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی، میں آپ کو چھپا دوں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ پھر عمر نے احمد کو دوبارہ کاندھوں پر بٹھایا، واپسی کا سفر شروع کیا۔ اندھیری رات میں عمر کے قدم بھاری مگر دل میں طاقت تھی۔ عمر آہستہ آہستہ باپ کو واپس گاؤں لے آیا۔ رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے گھر پہنچا اور باپ کو مکان کی چھت پر چھپا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے دل کو سکون ملا کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ اگر حاکم کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا۔ دن گزرتے گئے، عمر دن کو کھیتوں میں محنت کرتا، شام کو باپ کے پاس جاتا، کبھی دونوں دیر تک باتیں کرتے۔ احمد جوانی کے قصے سناتا، زمانے کے حالات بتاتا، پرانے وقتوں کی حکمت بیان کرتا۔ عمر حیران ہوتا کہ اس کے باپ کے پاس کتنا علم اور تجربہ ہے۔ ایک دن احمد نے کہا، بیٹا زندگی صرف طاقت سے نہیں عقل سے بھی جیتی جاتی ہے، یاد رکھنا جو شخص عقل کو چھوڑ دے وہ اپنی طاقت بھی کھو دیتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ہلچل مچ گئی، ڈھول بجنے لگے، سب کو اطلاع دی گئی کہ حاکم نے تمام کسانوں کو دربار میں بلایا ہے۔ عمر بھی اپنے اوزار رکھ کر وہاں پہنچ گیا۔ دربار میں حاکم تخت پر بیٹھا تھا، چہرے پر غرور کی لکیریں۔ اس نے زوردار آواز میں کہا، میں تم سب کو ایک حکم دیتا ہوں، تم میں سے ہر شخص کل میرے پاس ایسی رسی لائے جو راکھ سے بنی ہو، جو نہ لا سکا اس کی سزا سخت ہوگی۔ یہ سن کر سب سناٹے میں آ گئے۔ راکھ سے بھی کبھی رسی بنتی ہے؟ لوگ گھروں کو لوٹے، پریشانی میں ڈوبے ہوئے۔ عمر بھی گھر آیا، چھت پر گیا اور باپ کو ساری بات بتائی۔ ابا حاکم نے حکم دیا ہے کہ کل سب راکھ کی رسی بنا کر لائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ احمد نے لمبی سانس لی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ سنو، ایک رسی بناؤ، اس کی گرہیں مضبوطی سے کس دو، پھر اسے آہستہ آہستہ جلاؤ تاکہ وہ راکھ میں تبدیل ہو جائے مگر شکل برقرار رہے۔ احتیاط سے اٹھا کر حاکم کے پاس لے جانا۔ عمر حیران رہ گیا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ احمد بولا، ہاں بیٹا، ہر مشکل کا حل عقل میں چھپا ہوتا ہے، بس تلاش کی ہمت چاہیے۔ عمر نے فوراً ایک مضبوط رسی تیار کی، گرہیں کسی، پھر آہستہ آہستہ جلائی۔ رسی راکھ بن گئی مگر شکل برقرار رہی۔
صبح وہ احتیاط سے راکھ کی رسی ایک لکڑی کی ٹرے میں رکھ کر دربار چلا گیا۔ حاکم نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا، واہ یہ تو کمال ہے، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ گاؤں والے حیران تھے، یہ عام سا کسان آخر اتنا ذہین کیسے ہو گیا؟ عمر نے دل میں کہا یہ سب میرے ابا کی عقل اور تجربہ ہے، اگر میں انہیں چھوڑ آتا تو آج میں یہ موقع کبھی نہ ملتا۔ چند دن گزرے، پھر دوبارہ ڈھول بجے۔ حاکم نے نیا حکم دیا، کل ہر شخص ایک ایسا گونگے کا کھول لائے جس کے اندر سے دھاگا گزرا ہو۔ لوگ پریشان تھے، گونگے کے کھول میں دھاگا کیسے گزر سکتا ہے؟ عمر گھر آیا، چھت پر گیا اور باپ نے بتایا۔ احمد مسکرایا، بیٹا ناممکن صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ سنو، گونگے کا کھول لو، اس کا منہ روشنی کی طرف کرو اور ایک باریک دھاگا لو، اس کے سرے پر چاول کا ایک چھوٹا ٹکڑا باندھ دو، پھر یہ دھاگا چیونٹی کے منہ کے قریب رکھو۔ چیونٹی خوراک کی لالچ میں دھاگے کو کھینچے گی، کھول کے اندر جائے گی اور دھاگا دوسری طرف نکل آئے گا۔ عمر نے بالکل ویسے ہی کیا، چیونٹی نے دھاگا اندر کھینچ لیا۔ دوسرے دن وہ فخر سے دربار میں حاضر ہوا، حاکم کی آنکھیں پھیل گئی۔ کمال ہے، یہ تو میں نے صرف آزمانے کو کہا تھا۔ اب حاکم کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ چند دن بعد تیسری بار دربار میں اعلان ہوا۔ حاکم نے عمر کو بلایا اور پوچھا، تم نے 3 بار ناممکن کو ممکن کر دیا، بتاؤ یہ عقل تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ عمر کانپتے ہوئے بولا، حضور اگر اجازت ہو تو سچ کہوں۔ حاکم نے کہا، ہاں سچ بولو۔ عمر نے ہاتھ باندھے سر جھکایا اور بولا، حضور حقیقت یہ ہے کہ یہ میری عقل نہیں، میرے بوڑھے باپ کی عقل ہے۔ وہ 60 سال کے ہو چکے تھے، دستور کے مطابق انہیں گھاٹی میں چھوڑنا تھا۔ میں انہیں وہاں لے گیا مگر دل نہ مانا، میں انہیں واپس لایا اور چھت پر چھپا دیا۔ انہی کی ہدایت اور تجربے میں سے میں نے یہ سب کام کیے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، حاکم کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ بولا، کیا واقعی بوڑھے اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کا تجربہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے؟ عمر نے عاجزی سے کہا، جی حضور، اگر میں اپنے باپ کو چھوڑ آتا تو یہ سب کبھی نہ ہو پاتا، میں ان کی عقل کا قرض دار ہوں۔ حاکم چند لمحے سوچتا رہا، پھر زور سے بولا، آج سے یہ ظالمانہ دستور ختم، بزرگوں کے تجربے اور حکمت کی قدر کرو۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ بزرگوں کا تجربہ اور عقل کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ احمد کی حکمت نے عمر کو ناممکن لگنے والے کام حل کرنے میں مدد دی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ ان کی صلاح اور تجربے کی قدر کرو، کیونکہ وہ مشکل حالات میں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔